السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید اس چینل کے اوپر۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس تقریر کو سنیے اور اپنی قیمتی رائے سے ہم کو نوازیے۔ لیجیے تقریر پیش ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2 جمعوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ انسان کا جو ایک دشمن ہے شیطان، وہ انسان کو غلط راستے پر لانے کے لیے، سیدھے راستے سے بھٹکانے اور گمراہ کرنے کے لیے کیسے کیسے حربیں اختیار کرتا ہے، کیسی کیسی سازشیں بناتا ہے، اور پھر انسان کو ان مکر و فریب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ جمعے کو یہ بات آئی تھی کہ جب شیطان انسان کا اتنا ہی بڑا دشمن ہے تو پھر شیطان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک سوال آتا ہے دل کے اندر۔ تو قرآن کریم میں فرمایا باری تعالیٰ نے، انہو حکیم علیم، اللہ رب العزت بڑے حکمت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت حکیم ہے، اس کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی ہے۔ شیطان کو پیدا کرنے بھی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ جب شیطان نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین کے اوپر باطل کی طرف بلانے والا کوئی نہ ہوتا، تو پھر سیدھے راستے پر چلنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ نہیں ہوتا۔ میدان میں ایک انسان کے سامنے جب دوسرا مقابل میں ہو اور پھر جب اس کو ہرا کر وہ جیتتا ہے تو اس کی ایک خوشی، اور اس خوشی پر جو انعام ملتا ہے، اس جیتنے پر جو انعام ملتا ہے، اس کا مزہ ایک الگ ہوا کرتا ہے۔ اور میدان میں کوئی مقابل میں نہ ہو تو پھر اگر آپ کو کوئی انعام ملے تو پھر کوئی کمال نہیں ہے آپ کا۔ اب شیطان آپ کے مقابل میں ہے، آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا کر کے گمراہی کے راستے پر لے جانا چاہ رہا ہے۔ آپ سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، شیطان آپ کو گمراہی کا راستہ دکھلا رہا ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے پر آمادہ ہیں اور شیطان نافرمانی کرانے پر تلا ہوا ہے۔ اب اگر اس میں آپ شیطان کو ٹھوکر مار کر اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں گے تو یقیناً آپ اجر و انعام کے زیادہ مستحق ہیں۔ دوسری حکمت یہ بتلائی کہ اگر انسان کو دنیا میں پیدا کیا جاتا، بھیجا جاتا، اور شیطان کو نہ بھیجا جاتا، اور پھر انسان اگر کوئی گناہ کرتا تو پھر یہ کہا جاتا کہ اس کے اپنے نفس نے یہ گناہ کیا ہے، تو پھر معافی کے چانس کم ہو جاتے، کیونکہ اس کی اپنی ذات نے خود کیا ہے یہ گناہ۔ ابھی کیا ہے، کوئی گناہ انسان سے سرزد ہو جائے تو پھر یوں کہا جاتا ہے کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے وسوسے ڈالا، تو پھر انسان صحیح راستے سے بھٹک کر گمراہی کے راستے پر چلا گیا۔ یہ شیطان کے اوپر الزام ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ حکمت تھی اللہ رب العزت کی کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس میں شیطان کا دخل آ جاتا ہے کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے وسوسے ڈالے۔ اب اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے فضل سے جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، اور یہ کہہ کر کے کہ شیطان نے میرے بندے کو بہکا دیا۔ شیطان ہمہ وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ کیسے بھی انسان غافل ہو اور وہ اس کو گناہ کے اندر مبتلا کر دے۔ شیطان انسان کے قلب کی طرف، اس کے دل کی طرف اپنا منہ کیے بیٹھا رہتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں مشغول ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو فوراً شیطان اپنا انجیکشن لگانا شروع کر دیتا ہے، وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ نماز سے پہلے شیطان انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے
دشمنی اور عداوت اور بغض اور دشمنی ڈال دے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. تو اب اس آیت کے اندر دیکھیے ذکر کا لفظ پہلے استعمال کیا گیا اور صلاۃ کا لفظ بعد میں استعمال کیا گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان پہلے انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے اور اس کے بعد نماز سے غافل کر دیتا ہے. ہمارے پاس دو سرحدیں ہیں. عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے دشمن کو باؤنڈری لائن سے پار ہی رکھے، اندر نہ آنے دے اس کو. ہمارے پاس دو باؤنڈری ہیں، دو سرحدیں، ایک تو اللہ کا ذکر ہے اور دوسرے نماز. اگر شیطان پہلی ہی سرحد کو کراس کر جائے، یعنی ہمیں اللہ کے ذکر سے روک دے، اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل کر دے، تو نماز سے ہم کو روک دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جب پہلی ہی سرحد پر ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھیں گے، یعنی ہم اللہ کا ذکر جب کثرت سے کریں گے، تو شیطان جو دوسری سرحد ہے نماز، اس سرحد تک نہیں پہنچ پائے گا اور ہمیں نماز سے غافل نہیں کر پائے گا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور اس ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت شیطان سے ہمیں محفوظ رکھیں گے. اور جب ہم ذکر سے غافل ہو جائیں گے تو پھر نماز سے غافل کرنے میں شیطان کے لیے کوئی مشکل نہیں. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اب کثرت کا ذکر کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ ذکر کثیر ہے. یعنی ہر وقت اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل کے اندر جمی رہے، اور جس دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت جم جائے گی، شیطان کا حملہ اور شیطان کا وار اس دل کے اوپر نہیں ہو سکتا. شیطان ایک ہمارا ایسا دشمن ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ نادیدہ دشمن ہے ہمارا. شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم اور آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. جب دو لوگوں کے درمیان میں مقابلہ ہو تو ایک پہلوان دوسرے پہلوان کے سامنے ہوتا ہے اور مقابلہ برابری کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو اس کی سازشوں سے، اس کے مکر و فریب سے ہم کیسے بچیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا، اگر شیطان ہمیں دکھ جاتا اور اللہ رب العزت نے شیطان کو دیکھنے کی طاقت ہمیں دی ہوتی تو پھر شیطان جب ہمیں دکھتا تو پھر وہاں مقابلہ برابری کا ہوتا، ہمیں اس سے لڑائی کرنی پڑتی اور پھر جیتنا پڑتا. لیکن اللہ رب العزت کی اس میں یہ حکمت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں یہ ہم نے طاقت نہیں دی ہے کہ تم شیطان کو دیکھ سکو. اب شیطان کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی مدد ہر وقت ہمارے ساتھ میں رہتی ہے. اور یہ فرمایا کہ جب تمہیں شیطان کے مکر و فریب سے بچنا ہو تو مجھے پکار لیا کرو، میں شیطان سے تمہاری حفاظت کروں گا. جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو لڑائی لڑنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے ڈنڈا ہاتھ میں نہیں دیتی ہے، بلکہ یوں کہتی ہے کہ بیٹا اگر تجھے کوئی کچھ کہے تو مجھے بتانا. چھوٹے بچے کو ماں ڈنڈا نہیں دیتی ہے کہ جاؤ لڑائی لڑ کے آؤ، جھگڑا کر کے آؤ، بلکہ یوں کہتی ہے کہ بیٹا اگر تجھے کوئی کچھ کہے تو مجھے بتانا. ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب شیطان کے مکر و فریب سے، اس کی سازشوں سے اور اس کے جال سے، اس کے ہتھ گھنڈوں سے اگر تمہیں بچنا ہے تو پھر اس حالت میں مجھے پکارا کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا شیطان سے. تو جب ہم اور آپ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے اس کی ہوا بھی نکلتی ہے. تو شیطان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ، جب بھی کوئی دل میں برے خیالات یا وساوس پیدا ہوں یا غلط چیز کی طرف ہمارا دل آمادہ ہو تو ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ لینا چاہیے. شیطان بھاگ جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. تو شیطان سے ایک بچنے کا یہ ہے ہتھیار ہے، سمجھ لیے ہمارے اور آپ کے پاس. شیطان بعض موقعوں پر انسان کو بڑی نیکیوں کی طرف سے لا کر کے چھوٹی نیکی کے اوپر ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اس کا زیادہ فائدہ نہ ہو جائے.
مثال کے طور پر انسان ایک کام کرنے جا رہا ہے، اس کام پر اس کو 1,00,000 نیکیاں ملیں گی۔ اب شیطان اس کو ایسے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دے گا، ایسی جگہ کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دے گا کہ وہ ایسا کام کرے جس میں 1,00,000 نہیں 100 نیکیاں ملیں اس کو، کیونکہ وہ کبھی مومن کا بھلا نہیں چاہتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے دل کے اندر جو وسوسہ پیدا ہوا، جو گناہ کے خیالات آئے، یہ ہمارے اپنے تھے یا شیطان کی طرف سے تھے؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ بتایا گیا، جب دل کے اندر کوئی وسوسہ پیدا ہو یا کوئی گناہ کے کچھ خیالات آئیں تو انسان کو لا حول پڑھ لینا چاہیے یا تعوذ پڑھ لینا چاہیے۔ اگر پڑھنے کے بعد وہ وسوسے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے تھے، اور اگر نہیں ختم ہو رہے ہیں تو پھر وہ اس کے اندر کی گناہ، اور اس کا اندر کا جو نفس ہے وہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اس کے اندر کے نفس کی وجہ سے یہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک بزرگ، ان کی عادت تھی تہجد پڑھنے کی، ہمیشہ تہجد پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ ایک رات نیت کر کے سوئے تہجد پڑھوں گا، آنکھ لگ گئی، نہیں اٹھ پائے، اور جو تہجد کی نماز ان کی چھٹی تو ان کو اتنا افسوس ہوا، اتنا رنج اور صدمہ ہوا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نادم اور شرمندہ ہو کر کے خوب گڑ گڑائے ہیں اللہ سے اور معافی مانگی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بہت تھکے ہارے تھے، رات میں سوئے، تہجد کا وقت قریب تھا کہ نکل جائے، ایک شخص آیا، ان کو بیدار کیا، ان کو اٹھایا اور کہا کہ آپ اٹھیے اور تہجد کی نماز جلدی سے پڑھ لیجئے، وقت نکلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تم تو بڑے خیر خواہ ہو، بہت شکریہ تمہارا، تھینک یو، تم نے اٹھا دیا ہمیں، اب ہم تہجد کی نماز پڑھ لیں گے۔ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، بتاؤ تو کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں۔ تو انہوں کو بڑا تعجب ہوا کہ شیطان کا کام ہے انسان کو نیکی سے روکنے کا، اور یہ ہمیں اٹھا کر کے کہہ رہا ہے کہ تہجد پڑھ لیجئے، وقت نکلا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کام تو ہے سیدھے راستے سے ہٹا کر کے گمراہی کے راستے پر ڈالنے کا، تم تو کسی کا بھلا نہیں چاہ سکتے، آج تم بھلائی کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں آج بھی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب آپ کی تہجد کی نماز چھوٹی تھی، آپ اتنا نادم اور شرمندہ ہوئے تھے، اتنا آپ کو رنج ہوا تھا، تکلیف ہوئی تھی، اور اتنا آپ گڑ گڑائے تھے اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں، کہ آپ کو اتنا ثواب ملا کہ سالوں سال تہجد پڑھنے سے وہ آپ کو ثواب نہیں ملتا اتنا۔ اب آج آپ سوئے جا رہے تھے، تہجد کا وقت نکلا جا رہا تھا، میرے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ اگر آج پھر آپ سو گئے اور پھر آپ اتنا ہی گڑ گڑائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو کہیں پھر آپ کو اتنا ہی ثواب نہ مل جائے، اس لیے بہتر ہے اٹھا دیا جائے، ایک رات کی تہجد پڑھ لو، اسی پر قناعت کر لو بس۔ تو شیطان کبھی انسان کا بھلا نہیں چاہتا ہے، ایسا بنا کر کے، سوار کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے دنیا کو، اور وہ کام جو اس کو منوانا ہوتا ہے کہ انسان اس کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے کرواتا ہے، خاص طور سے شوہر کے دل کے اندر شیطان عجیب عجیب وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک شخص ہے باہر سماج میں، سوسائٹی میں اپنے دوستوں میں گلاب کا پھول بن کر کے رہتا ہے، اور وہی شخص جب گھر کے اندر قدم رکھتا ہے تو اس کا مزاج نیم اور کریلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ آ کے کہتے بھی ہیں کہ حضرت باہر رہتا ہوں تو دماغ بڑا سکون میں رہتا ہے، گھر میں جیسے ہی قدم رکھتا ہوں دماغ میں غصہ، دماغ میں گرمی اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سب گرمی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے تاکہ میاں بیوی کے درمیان الجھنیں پیدا ہوں، اور پھر جب میاں بیوی کے درمیان تکرار تو میں بڑھتی ہے اور پھر شیطان ان کے منہ سے طلاق کے الفاظ نکلوا دیتا ہے، پھر جب غصہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر میاں جی کہتے ہیں ارے وہ تو غصے میں دے دیا۔ خوشی میں کون طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو؟ کوئی دیتا ہے خوشی میں کہ میڈم صاحبہ آج آپ نے ہمارے لیے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، بہت دل خوش ہوا، اس لیے میں آپ کو طلاق دیتا ہوں؟ غصے ہی میں دیتا ہے انسان، اور یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور آج کل میرے سامنے بھی کئی میٹر آئے، اور علماء کے پاس ایسے میٹر آتے ہیں کہ لوگ طلاق دینے کے بعد غصے میں طلاق دیتے ہیں، اور پھر میاں بیوی دونوں آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ اسی نے دیکھا تو نہیں ہے، ہم نے غصے کی حالت میں طلاق دے دیا تھا، تم بھی نہ بتانا کسی کو، ہم بھی نہیں بتائیں گے کسی کو۔ اب وہ میاں بیوی دونوں میاں بیوی کی طرح رہ تو
رہے ہیں لیکن شرعاً وہ میاں بیوی نہیں ہے۔ اگر طلاق کا لفظ استعمال کیا، طلاق ہو گئی، شرعاً میاں بیوی نہیں ہے لیکن وہ اکیلے میں تھے، شوہر نے طلاق دیا، بیوی نے سنا، غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ صاحب کے دماغ ٹھکانے آئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے غصے میں دے دیا تھا، تم بھی کسی کو نہ بتانا، میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ آپس میں رہ رہے ہیں، کئی سال گزر گئے ہیں، میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں، میاں بیوی کی طرح مل رہے ہیں۔ اب یہ ملنا ان کو جیسے ایک اجنبی عورت سے، ایک اجنبی لڑکی سے ملا جائے، انسان وہ زنا کے حکم میں پہنچے گا۔ ایسے ہی اگر جس بیوی کو طلاق دے دیا ہے اس کے ساتھ اگر رہ رہا ہے تو اس کو زنا کا گناہ پڑتا رہے گا۔ ایسے خطرناک گناہ کرواتا ہے شیطان انسان سے۔ آج بہت سے ایسے واقعہ ہیں کہ طلاق دینے کے بعد میاں بیوی نے آپس میں سمجھوتا کر لیا، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر نہیں ہے، میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں۔ سماج اور سوسائٹی کے لوگ تو ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ میاں بیوی ہیں لیکن شرعاً میں وہ میاں بیوی نہیں ہیں۔ ہر رات، ہر لمحہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں وہ گناہ کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا ایسا میٹر ہو، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر لائیے، اس کو سلجھائیے۔ ایسے خطرناک گناہ کرواتا ہے شیطان انسان سے۔ اصل شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے، انسان کو وہ ایسے کام کرواتا ہے کہ انسان کو غصہ آئے، اور غصہ آنے کے بعد پھر وہ بقیہ کام اس کا نفس کرتا ہے۔ ایک صاحب نے شیطان کو دیکھا، کہنے لگے تو کتنا مردود ہے، اگر تو ایک جگہ پر بیٹھ جائے تو دنیا کے اندر امن ہی امن، چین ہی چین، سکون ہی سکون ہو جائے۔ تو کہنے لگا میں تو کچھ نہیں کرتا ہوں، میں تو ایک انگلی کرتا ہوں، باقی فساد تو خود پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے ابھی دیکھو، ایک حلوائی کی دکان کے اوپر پہنچا، ایک برتن میں شیرہ رکھا ہوا تھا، انگلی ڈبوئی اور دیوار کے اوپر لگایا، ایک مکھی دیوار اس شیرے کو چاٹنے لگی، اس مکھی کو کھانے کے لیے چھپکلی آئی۔ دکان کے اندر کام کرنے والے نے جوتا نکال کے چھپکلی کو مارا دیوار پہ، اور دیوار سے جوتا ٹکرا کے حلوائی کی مٹھائی کے اوپر گرا۔ اب وہ حلوائی غصے سے آگ بگولا ہو گیا کہ تم نے میری مٹھائی کے اوپر جوتا مارا۔ پھر اس کے دوست آئے، ایسا جھگڑا ہوا کہ اللہ کی پناہ۔ شیطان نے کہا دیکھو میں نے کچھ کیا، میں نے ایک انگلی کی تھی، دیکھو ساری جڑ اور سارا فساد اسی کا ہے۔ تو شیطان انسان سے ایسے عمل کرواتا ہے کہ انسان غصے میں آئے، اور پھر غصے میں آنے کے بعد بقیہ جو کام ہوتے ہیں اس کا نفس کرتا ہے انسان کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس کی رگوں کے اندر، اس کی نسوں کے اندر بالکل خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس انسان کے ساتھ میں ایسا کھیلتا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ گیند کے ساتھ میں کھیلا کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم صبر اور تحمل سے کام لیں، اپنے اندر صبر کا جذبہ پیدا کریں۔ اور آج کل سب سے زیادہ جو بگاڑ ہوتا ہے آپس کا، وہ ہمارے غصے ہی کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ جب غصہ آئے تو انسان پانی پی لے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے یا لیٹ جائے یا اس جگہ سے چلا جائے جس جگہ پر انسان کو غصہ آیا ہے۔ تو شیطان بہت سارے حربے اور ہیلے اور سازشیں اور مکر و فریب اختیار کرتا ہے، جس کا سامنا انسان کو کرنا پڑتا ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے